جی السلام علیکم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ مونسون کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور یہ جو بارشیں ہوں گی اللہ کرے یہ رحمت کا باعث ہوں، زحمت کا باعث نہ ہو جائے۔ جیسے کہ پچھلے سال بارشوں کی وجہ سے سیلاب بہت زیادہ آ گیا تھا اور وہ علاقے جو دریاؤں کے کنارے پر آباد ہیں وہ ایسی بستیاں، ایسی سوسائٹیاں، ایسے شہر، ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ فصلوں کا نقصان، جانوروں کا نقصان وہ اس سے علیحدہ تھا، جنگلات کا نقصان وہ علیحدہ تھا، لیکن بہت سی سوسائٹیاں ایسی تھی، جیسے اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کے دریائے راوی میں جب پانی زیادہ آ گیا تو کئی ایسی سوسائٹیاں بن چکی تھیں جو کہ ڈوب گئیں اس سیلاب میں۔ ایک ایک منزل تک پانی، ڈیڑھ منزل ان کی جو گھروں کی تھی وہ اس میں ڈوب گئی۔ یعنی جو حکومت نے قوانین بنائے ہوئے تھے اسے چشم پوشی برتی گئی تھی، ان کو صرف کاغذوں کی حد تک سائن کر کے وہاں پہ جمع کرا دیا گیا تھا۔ عملی طور پہ ان سوسائٹیوں نے وہ کام نہیں کیا تھا کہ جس کے وعدے انہوں نے حکومتی اداروں، ایل ڈی اے یا جو اپنے علاقے کے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو کمٹمنٹس کی تھی، جو لکھ کے دیا تھا، وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو برائے مہربانی، یہ میں آج کی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ وہ سب لوگ جن کے پلاٹ یا گھر ایسی سوسائٹیوں میں ہیں جو دریاؤں کے قریب ہیں، جن کا اندیشہ ہے کہ یہ جو گھر ہیں یہ اس میں ڈوب سکتے ہیں اور کل کو خدا نخواستہ آپ کو ذرا سا بھی نقصان پہنچنے کا اگر احتمال ہے تو برائے مہربانی اپنے اپنے علاقے کا نام لکھیے نیچے کمنٹس میں، تاکہ میں آپ کی جو آواز ہے وہ بلند کروں اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچاؤں، وہ باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تک بھی پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ بچ سکیں۔ تو برائے مہربانی یہ آپ ضرور کر دیں، کیونکہ حکومت پنجاب نے تو بر وقت اقدامات لیتے ہوئے روڈا جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے تو اس کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ انہوں نے بند بنانے تھے، انہوں نے حفاظتی اقدامات کرنے تھے کہ انہوں نے منظوری جب لی تھی تو انہوں نے کچھ قواعد کے تحت منظوری لی تھی نا، کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے اور پانی کے درمیان اتنے فٹ اونچا، اتنے 100 فٹ چوڑا بند ہوگا جس کو دریا جو ہے نا وہ جتنا مرضی بپھر جائے وہ اس کو کراس کر کے تو یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ لیکن آپ کے علم میں ہے نا کہ کتنی سوسائٹیاں ایسی تھی جنہوں نے صرف کاغذوں کی حد تک وعدے کیے ہوئے تھے، عمل درآمد نہیں تھا کیا ہوا۔ لیکن اس دفعہ بہت پہلے حکومت پنجاب وارننگ جاری کر چکی ہے، ان سوسائٹیوں کو بارہا نوٹس دے چکی ہے، اور جن کو جو اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے ان کا سخت محاسبہ، جرمانے، سزائیں، ان کے نوٹیفکیشن کینسل تک یہ سارا کچھ ہوگا۔ اس دفعہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ غلطی صرف ایک بار ہوتی ہے، دوسری دفعہ اگر ہو تو وہ جرم کہلاتی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑے سخت آرڈر کر دیا اور کسی کا دباؤ نہیں لینا، چاہے وہ جتنے مرضی اثر رسوخ والی سوسائٹی کے مالکان ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی پہنچ بہت اوپر تک کیوں نہ ہو، چاہے ان کی جڑیں بہت اندر تک کیوں نہ ہو، لیکن رعایت کسی کو نہیں ہوئے گی۔ یہ تو ہو گیا حکومت کا کام، لیکن میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جاگتے رہیں، ہم دیکھیں کہ یار ہمارے پلاٹ وہاں پہ ہیں، ہمارے گھر وہاں پہ ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کے گھر وہاں پہ ہیں، ہم ان کو کہیں کہ آپ ذرا جائزہ لیں، کیا جو سوسائٹی نے آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے، پچھلی دفعہ آپ کو نقصان بھی پہنچا تھا، تو کیا اس دفعہ کچھ ایسا ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ آپ کی تسلی ہوگی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور اگر ان کو لگتا ہے کہ سوسائٹی انتظامیہ لے تو لال سے کام لے رہی ہے تو برائے مہربانی
آپ نیچے کمنٹس میں آ کے ضرور بتائیے۔ اس کے بعد بات صرف یہاں تک نہیں رکنی، آپ کو پتا ہے کہ جب بارشیں ہونی ہیں زیادہ تو اربن فلڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہر شہر میں، اور اس میں سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ واسا والوں نے کرنا ہے یا ستھرا پنجاب نے کرنا ہے؟ ایسے ہی نا جی۔ تو ستھرا پنجاب والوں کی جو وہ ویڈیوز کچھ آ رہی تھیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، ہمارے ساتھ جو ٹھیکیدار ہے وہ ناانصافی کر رہا ہے، کیونکہ حکومت نے تو ٹھیکیدار کو کہہ دیا کہ آپ نے اتنی لیبر رکھنی ہے، ہمیں یہ ریزلٹس چاہیے اور یہ ہمیں کام کر کے دینا ہے، اور انہوں نے پنجاب کو ستھرا تو کر دیا، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کی شکایات جب موصول ہوئی گورنمنٹ کو کہ ٹھیکیدار جو ہے ان غریب ورکرز کو پوری ادائیگی نہیں کر رہے، ان کو ایسی سزائیں بھی دے رہے ہیں جس میں ان کی کٹوتیاں بھی ہیں۔ بھئی اس بندے کی کٹوتی تو جائز ہے جو کام نہ کرے، جو چھٹیاں زیادہ کرے، جو وقت سے پہلے بھاگ جائے، اس کی تو آپ کریں، لیکن تنخواہ تو اس کی پوری دیں، پوری تنخواہ دیں۔ اس کے بعد جو اس نے اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کا بے شک اس کو جرمانہ کر دے، لیکن نوٹسز کے بعد کرے۔ تو پنجاب حکومت نے اس کا بھی نوٹس لے لیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایس او پیز بننے جا رہے ہیں، اور میری درخواست یہ ہے پنجاب حکومت سے کہ آپ ان کو پابند کریں گے کہ یہ ان کو سارے ورکرز کے بینک میں اکاؤنٹس کھلوائیں اور ان کو تھرو چیک جو ہے ان کو پیمنٹ کریں، تاکہ اس بات کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے کہ جی انہوں نے پوری پیمنٹ نہیں کی، کہ جی اگر 40,000 یا 42,000 روپے منیمم ویج ہے تو یہ کم کر کے 25,000 یا 30,000 دے رہے ہیں، یا اندر سے اگر کوئی بندہ کو اپنی کو دیہڑیاں لگا رہا ہے کوئی، تو اس کی دیہڑیاں بند ہو جائیں اور ان کو ورکر کو ان کا حق پورا مل جائے۔ تھرو بینک ہوگی تو آپ کے پاس ہر ایک کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی، آپ چیک کریں گے، آپ کے آڈٹ والے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو میری درخواست حکومت پنجاب سے یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل درآمد ضرور کروا دیں، اور پھر جو ٹھیکیدار اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کا جو ہے اس حد تک محاسبہ ہونا چاہیے کہ اس سے کانٹریکٹ واپس لے لیا جائے۔ اور مزے کی چیز یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے اس پہ عمل درآمد کروا دیا ہے، لیکن جو دوسری سجیشن ہے میری کہ وہ تھرو بینک ٹرانسفر ہو، یہ بھی ضرور کر دیں، کیونکہ یہ وہ فرنٹ لائن ہمارے ستھرا پنجاب کے ہمارے ہیروز ہیں جو ہمیں صاف ستھرے پنجاب میں چلنے پھرنے کے مواقع ہمیں مہیا کرتے ہیں، جو ہمارے گلیوں کو ہمارے شہروں کو صاف کرتے ہیں۔ اصل ہیرو تو یہ ہیں۔ تو ان ہیروز کو سلام بھی ہے، اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پنجاب پر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز ہیں، آپ کو بھی اگر کہیں ایسی پھر بھی شکایت ہو تو اس کے لیے بھی میں حکومت پنجاب سے درخواست کروں گا کہ اس کا کوئی میکنزم بنا دیں، کوئی ہیلپ لائن بنا دیں جہاں پہ یہ ورکر جو ہے اپنے آواز جو ہے آپ تک پہنچا سکے۔ اور اس میں ایک اور جو اچھا کام ہوا، میں لاہور میں پھر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ واسا کے ڈرینیج سسٹم کام کر رہے ہیں، اور ابھی بارشیں شروع نہیں ہوئی ہیں، لیکن آپ کو یہاں ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ باقاعدہ وہ پمپنگ سسٹم ہے، برانڈ نیو سسٹم ہے، اچھی کوالٹی کے سسٹم ہے، ساتھ جنریٹر ہے، ساتھ ڈیزل ہے، ساتھ وہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے جس کے اندر وہاں پہ موجود ہوں گے ہر اس جگہ پہ جہاں پہ پانی ٹھہرا کرتا تھا، وہاں پہ وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں پنجاب میں جگہ جگہ پہ ریچارج ویلز بھی بن چکے ہیں، اور وہ جو ریچارج ویلز ہیں وہاں پہ جو پانی ارد گرد کا اکٹھا ہو کے آئے گا وہ سارا ریچارج ہو کے جو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہے اس کو اپ کرے گا، وہ فلٹر ہو کے نیچے جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جو شاید ہمیں عام دیکھنے میں نہیں نظر آتا، تو اس پہ حکومتیں کم توجہ دیتی ہیں کہ چونکہ یہ چیز نظر نہیں آتی ہے تو اس کا حکومت کو شاید کریڈٹ نہیں ملتا، لیکن اس حکومت نے بہت سارے ایسے ریچارج ویلز پورے پنجاب میں بنا دیے ہیں، لاہور میں بھی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ بھی اب پانی جو ہے جو اللہ پاک کی طرف سے پانی آئے گا وہ پانی ادھر ریچارج ویل کے ذریعے ہمارے نیچے ایکوافر کو ریچارج کر دے گا۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ بڑے بڑے لاکھوں لیٹر
پانی سٹور کرنے کے لیے تالاب بھی بنائے جا رہے ہیں. چولستان تک میں یہ کام ہو رہا ہے تاکہ یہ پانی سٹور کیا جا سکے اور پھر اگلے کچھ عرصہ اس کو استعمال کیا جا سکے. یعنی یہ بارش جو ہے اس کو زحمت کے طور پہ نہیں لینا، اس کو رحمت کے طور پہ لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خزانے ہیں جو ہم پہ برس رہے ہیں اور ہم اس کو سمندر میں ضائع کر دیتے ہیں. ہم اسے اپنی فصلیں تباہ کروا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی پراپرٹیز تباہ کروا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس پانی کو سنبھالنے کا انتظام کوئی نہیں ہوتا. تو یہ حکومت جو ہے یہ ڈیم بھی بنا رہی ہے، یہ ساتھ ریچارج ویلز بھی بنا رہی ہے، یہ ساتھ بڑے بڑے تالاب بھی بنا رہی ہے تاکہ یہ جو پانی ہے اس کو استعمال کیا جا سکے. وہ استعمال کیسے کریں گے کہ جو بڑے بڑے تالاب ہوں گے وہاں سے پانی جو ہے، جیسے پی ایچ اے کی گاڑیاں ہیں وہ جا کے وہ پودوں کو پانی دیتی ہیں، ان پودوں کو پانی دیا جائے گا اور اس طرح کے پرپزز کے لیے یہ پانی استعمال ہوگا. کہیں آگ لگ گئی ہے، پانی چاہیے تو یہ والے پانی سے آگ بجھا دی جائے گی. تو یعنی اس طرح کے کئی ایسے پروجیکٹ ہوں گے جہاں پہ یہ پانی استعمال کیا جا سکے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.